سے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں، کچھ قصے کہانیاں ہیں بس۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کے سبب سے، ان کی کمائی کے سبب سے۔ یہ بھی ایک اور بہت اہم حقیقت ہے کہ کوئی گناہ انسان کرے تو حدیث میں ہے کہ وہ دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ یہ اسی کی شرح ہے، اصل میں اسی آیت کی شرح ہے یہ حدیث۔ اگر توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جائے گا، نہیں توبہ کرتا اور پھر گناہ کرتا رہتا ہے، داغ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، سیاہ داغ بڑھتے بڑھتے اور بالآخر وہ دل بالکل بند ہو جاتا ہے ایسے مٹھی کی طرح۔ اب اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، اس میں ایمان کا نور جو ہے وہ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دن اپنے رب سے یہ اوٹ میں رکھے جائیں گے، انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ محرومین میں سے ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر انہیں جہنم میں گرنا ہے، یہ واصل جہنم ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر اس وقت کہا جائے گا ان سے کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کوئی قول سے جھٹلا رہا ہے، کوئی عمل سے جھٹلا رہا ہے۔ جو شخص ڈنڈی مار رہا ہے، تھوڑی سی ناپ توڑ میں کمی کر کے دیتا ہے، وہ اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے، چاہے قول سے مان بھی رہا ہو۔ تو قول اور عمل دونوں، عمل انسان کا بتا دیتا ہے کہ اس کا ایمان کس پر ہے، اسے یقین ہے آخرت کا یا نہیں، یا دنیا پر ہی سارا ایمان ہے، مال و دولت دنیا پر۔ عمل جو ہے 2 منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے وفادار، ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے، مقام علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ علیون کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک دفتر ہے لکھا ہوا، نیک لوگوں کے اعمال نامے اور ان کی روحیں جو ہیں وہ وہاں پر وہ ہے کہ ان کا سٹور ہوگا۔ یشہدہ المقربون، اس کی نگرانی کرتے ہیں فرشتے، اور فرشتے بھی وہ جو بہت مقرب ہیں، جو بہت اعلیٰ پائے کے اللہ کے ہاں جن کا خاص مقام ہے، وہ مقرب ہیں، وہ اس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، روایات میں ہے کہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے یہ مقام۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، وفادار لوگ، وہ ہوں گے نعمتوں میں، علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی بڑے عمدہ تخت، نشست گاہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے تمام حال احوال، جہنم والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اہل جنت کس حال میں ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم انہیں پہچانو گے یا دیکھو گے، محسوس کرو گے ان کے چہروں میں بشاشت ہوگی، شگفتگی ہوگی، نعمتوں کے سبب سے، جو اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوگی اس سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، شگفتہ ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی نفیس شراب جو سرب و مہر ہوگی، مختوم جس پر سٹیمپ لگی ہو، مہر لگی ہو۔ ختامہ مسک، اب اس کی مہر جو ہے وہ بھی مشک کی ہوگی۔ اب اصل حقیقت تو وہیں جا کے کھلے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ الفاظ ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور وہاں جا کر بات کھلے گی کہ ان الفاظ کی اصل حقیقت یہ تھی۔ تو مہر جو ہے مشک کی ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دیکھیے یہ بات آ گئی، اور یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے، دنیا کی دوڑ میں تو سب لگے ہوئے، لیکن واقعتاً اگر کسی کے لیے دوڑ لگنی چاہیے، مسابقت ہو، کمپٹیشن ہو، اس کے لیے ہونا چاہیے وہ جو نعمت ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقربین جو ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، جن کو اللہ خاص مقام دے گا، وہ اس میں سے پیئیں گے، اس چشمے میں سے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور یہ جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، یہ کافر،
یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے دنیا میں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کا گزر ہوتا تھا ان کے پاس سے تو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، یعنی ان کو حقارت سے دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے آنکھوں میں ان کی توہین کے لیے، اہانت کے لیے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں والوں کی طرف واپس لوٹتے تھے، اہل ایمان کا استہزاء کرنے کے بعد جب واپس گھر کی طرف جاتے تھے، گھر والوں میں جاتے تھے، فَكِهِينَ، تو بڑے مزے لیتے ہوئے جاتے تھے، یعنی بڑے خوش و خرم ہوتے تھے اپنی اس حرکت کے اوپر، بڑے خوش ہیں کہ آج ہم نے دیکھو کیسے ان پر پھپتی چست کی ہے اور کیسے ان کا مذاق اڑایا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تھے یہ لوگ، یہ اہل ایمان کو دنیا میں، تو کہتے تھے یہ لوگ ہیں بھٹکے ہوئے، پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، انہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے ان مجرموں کو، کافروں کو ان کے اوپر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا تھا. انہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے تھی کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، یہ تو گویا ان کے اوپر نگران بن کر مسلط ہوئے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ ان کفار پر ہنسیں گے، وہ ان کا ٹھٹھا اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ اہل ایمان بیٹھے ہوں گے نشست گاہوں پر، تختوں پر، اور دیکھ رہے ہوں گے سارا منظر. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں پا لیا نا کفار نے مزہ ان حرکتوں کا جو وہ کرتے تھے، یعنی صلہ ان کو مل گیا، بدلہ مل گیا، جیسا وہ کر رہے تھے، جیسی کرنی ویسے بھرنی، تو ان کے سامنے وہ آ جائے گا اور ان کو قرار واقعی جو ہے اس کی سزا ان کو وہاں ملے گی. سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور یہی اس کے لیے زیبا بھی ہے، یہی اس کے لائق بھی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، سب اونچ نیچ برابر ہوگی، سارا چپٹا کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں اندر ہے اس زمین کے وہ سب باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ خود نہیں وہ کرے گی، اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کرے گی. وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لیے زیبا ہے، یہی اس کے لائق ہے، یہی اسے کرنا چاہیے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں تکلیفیں اٹھاتا ہوا اپنے رب ہی کی طرف جا رہا ہے، اور بس تجھے اس سے جا کر ملاقات کرنی ہے. یہ اصل میں زندگی کا جو سفر ہے اس کی طرف اشارہ ہے. جس وقت انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اپنے رب کی طرف. اس نے جا کر ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، قیامت میں اس کے سامنے کھڑا ہونا. اسی دن سے اس کا سفر شروع ہو گیا، اور وہ چل رہا ہے مختلف مراحل، امتحانات، مصائب، تکالیف، مشکلات، پرابلمز، کرائسس، بحرانوں سے گزرتا بالآخر پہنچے گا اپنے رب کے سامنے. اور آگے ہم پڑھیں گے سورہ بلد میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، تکالیف ہیں، کوئی نفسیاتی طور پر پریشان ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی جو اور کسی اور جسمانی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے. ان سے مفر نہیں ہے. وہ جو بات بلکہ غالب نے کہا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو ان تمام مراحل سے گزرتے بالآخر جو اینڈ ہے وہ رب کے سامنے جا کھڑا ہونا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ٹریجک معاملہ ہوگا انسان کا. یہ ٹریجڈی کا نقطہ عروج ہے کہ دنیا میں بھی تکلیفیں بہرحال جھیلی اس نے، جو بھی کیا، مصائب جھیلے، اسے اپنوں کی طرف سے بھی جو ہے نہایت برا سلوک، اس کا بھی تجربہ رہا، جن سے توقع ہوتی ہے جب وہ اس کے مطابق بیہیو نہیں کرتے تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو 100 طرح کے مصائب سے گزرتا ہوا بالآخر جب اللہ کے حضور پہنچے گا
اور اگر وہاں ناکام قرار